الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. محترم مسلیان و مسلیات، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کو سایہ فگن کیا تھا. وہ سایہ فگن اب ہم سے ختم ہو چکا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 30 روزے اور 30 تراویح کی نماز باجماعت ادا کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے توقع ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. محترم سامعین، بہت ہی سرل اور آسان انداز میں احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو چل رہا ہے، اس کی آخری کڑی بہت ہی جلد بازی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں کل یہ اعلان کیا تھا کہ آخری کڑی ہے، خواتین بھی آئیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ بھی آئی ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے اور جو 9 بھائی تھے، ان 9 بھائیوں کو ایک کرتا اپنی لالچی دی اور کہا کہ جا کر کے ان کے چہرے پہ ڈالنا، اس کی وجہ سے ان کی بصیرت واپس آ جائے گی. جب یہ 9 کے 9 بھائی لے کر کے چلنے لگے تو جب قریب پہنچے، کنعان کے قریب پہنچے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بذات خود کیا کہتے ہیں، دیکھیے بڑی مزے کی بات ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مال جال دے کر کے روانہ کیے تھے، جب ان کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، قال ابوہم، ان کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، انی لاجد ریح یوسف، یقیناً میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں. خوشبو پا رہے، ابھی گھر میں تو پہنچے نہیں، ابھی راستے میں ہی دور ہیں. تو وہ جو کرتا دے کر کے بھیجے تھے، ان کی خوشبو وہ محسوس کر رہے ہیں. تو کہا کہ لولا ان تفندون، کہ واقعی میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو. ان کے بیٹے لوگ یا اور دیگر لوگ جو گھر میں بہو بیٹیاں پوترے پوتریاں سب تھیں، سب کو یہ کہنے لگے کہ مجھے پاگل مت سمجھو، میں صحیح کر رہا ہوں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو قالوا تاللہ، تو ان کے گھر میں جو لوگ موجود تھے وہ لوگ کہنے کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانے گمراہی میں موجود ہیں ابھی بھی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے مارے جانے کی کتنے سال بیت گئے، ابھی بھی آپ ان کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے. یعنی گویا کہ آپ کو پرانی جو ہے نا ضلالت اور گمراہی میں آپ ڈوبے ہوئے. ان کے گھر والوں نے کہا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ، یہاں تک کہ یہ قافلہ، یہ 9 بھائی پورے گھر کے گھر پہنچ گئے. فلما جاء ان جاء البشیر، یہاں تک کہ خوشخبری دینے والوں نے خوشخبری دیا اور کہا القاہ علی وجہہ، جو کرتا انہیں دے کر کے بھیجے تھے وہ کرتا ان کے ابا کے چہرے کے اوپر، سر کے اوپر ڈال دیا. حضرت یوسف جو لالچی دے کر بھیجے تھے، جو قمیص دے کر بھیجے تھے، ان کے چہرے کے اوپر ڈال دیا. فرتد بصیرا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی.
जैसे ही डाला बीना ही लौट आई, फतत बसीरा, बीना ही लौट आ गई, बिल्कुल साफ दिखने लगे, और जो उनकी आंख में सफेदी आ गई थी वो सब कुछ खत्म हो गया। आला, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तो वो तो यूं तो कह रहे थे कि मुझे खुशबू तो महसूस हो रही है, और हो भी गया ऐसा। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, क्या मैं तुम लोगों से ये नहीं कहता था कि इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मुझे जो अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे इनायत किया है वो तुम्हें इनायत नहीं किया है, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। क़ालू, तो उनके बेटे लोग सब, तो उनके बेटे लोग कहने लगे, या अबाना, ऐ हमारे बाप, अस्तगफिर लना ज़ुनूबना, आप हमारे गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। अब वो बेटे लोग बाप के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमारे गुनाहों के लिए अपने रब से बख्शिश मांगे, इन्ना कुन्ना खातीन, अब इकरार कर रहे हैं, कहते हैं कि हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं, हमने यूसुफ के साथ जो किया हम जानते हैं, आपको यकीन नहीं था इस बात के ऊपर, आज वो बात साबित हो गई, लिहाजा हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, आप अपने रब से हमारी गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगे। तो आखिरकार बाप है और वो लोग बेटे हैं, तो बाप ने क्या कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, यकीनन मैं बहुत अनकरीब यानी बहुत जल्दी मैं तुम्हारे बारे में अपने रब से दुआ मांगूंगा, इस्तिग़फ़ार करूंगा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश तलब करूंगा, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला तो बहुत माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। बाप ने उन सारे गुनाहों को भी नजरअंदाज करके उनकी बात को मान लिया और कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बख्शिश की दुआ करूंगा, बख्शिश की दुआ करूंगा। फलम्मा दखलू अला यूसुफ, अब कहकर भेजे थे कि अब की बार जब आओगे लौट करके, अब तक कितनी बार आए गए, 3 बार, अब चौथी बार, क्योंकि तीसरी बार जब दे करके भेजे थे तो ये कह करके भेजे थे कि अब की बार आओगे तो तुम्हारे पूरे कुंबे कबीले खानदान पूरे के पूरे लेकर के आ जाना। तो जाकर के इन 9 भाई ने कहा कि बादशाह ने सबको बुलाए हैं, खानदान के पूरे छोटे बड़े सभी, अमीर गरीब ज़ईफ बूढ़े सभी को बुलाए हैं, अब लेकर के पूरा काफिला लेकर के अब रवाना हो जाते हैं, वहां से रवाना हो गए। फलम्मा दखलू अला यूसुफ, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पूरे कुंबे कबीले यहाँ पहुंच गए यूसुफ के पास, तो आवा इलैहि अबवैहि, तो उन कुंबे कबीले में से उनके माँ और बाप को अपने पास बिठा लिया, अपने पास बिठाए। वक़ाल उदखुलू मिस्र, और तमाम लोगों को और जो दिगर थे उन लोगों को कहा कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, इंशाअल्लाह आमिनीन, अल्लाह चाहे तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, बिल्कुल अमन सलामती में तुम लोग रहोगे, हिफ्स अमान में रहोगे। ये कह दिया, सब दाखिल हो गए। अब क्या हुआ, वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, अपने दोनों माँ और बाप को एक ऊंचे तख्त पर बिठाए, ऊंचे तख्त पर बिठाए। वखर्र लहू सुज्जदा, जैसे ही ऊंचे तख्त पर बिठाए तो उनके माँ बाप सजदे में गिर गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर जाते हैं। वो देख करके और दिगर उनके कुंबे कबीले सारे के सारे सजदे में गिर जाते हैं। तो ये देख करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, वक़ाल या अबती हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल, कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ये तो मेरे उन ख्वाबों की ताबीर है जो मैंने इससे पहले देखा था। क्या देखा था कि 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, तो वो ख्वाब उनके सामने जिक्र किया था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया था कि तुम्हारे भाइयों के सामने मत कहना। वो ख्वाब अब सच होकर के निकला, सच होकर के निकला। तो उसी बात को
یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ میرے خواب کی سچائی اب سامنے آ گئی ہے. قد جعلها ربی حقا، اور میرے رب نے اس کو سچ کر کے دکھایا. وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھے میری اچھی طریقے سے، حسن طریقے سے تدبیر کی. اذ اخرجنی من السجن، یہاں تک کہ مجھے جیل خانے سے میرے رب نے مجھے نکالا. وجاء بكم من البدو من بعدی، اور یہاں تک کہ آپ لوگوں کو اپنے شہر سے میرے پاس پہنچا دیا، یعنی اس گاؤں سے نکال کر کے آپ سب کو ہمارے پاس پہنچا دیا. ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی، یہاں تک کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو تنازع اور لڑائی شروع کی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تو باریک بینی کا خبر رکھنے والا، لما یشاء جو کچھ وہ چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ تو بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بعض ملکوں کا بادشاہ بنا دیا، یعنی مصر کا بادشاہ بنا دیا، جو کہ ایک غلامیت کے نام پر، غلام کے نام پر انہیں خرید کر کے لایا عزیز مصر، اور انہیں ایک اچھے عہدے پر فائز کر دیا. تو اس بات کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے سے شکر ادا کی کہ رب قد آتیتنی من الملک، کہ اے میرے رب مجھے بعض ملکوں کا بادشاہ بنایا. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، انت ولی کی ہی، تو ہی ہے جو میرا کارساز ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ، اے میرے رب جب میرا خاتمہ ہو تو مسلمان کی حالت میں، یعنی اسلام کی حالت میں میرا خاتمہ ہو. وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین میں سے ملانا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحم و کرم کیا، یعنی جیل خانے سے نکالا، اس کنویں سے نکالا، اور نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر دی، نبوت اور رسالت دی. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ مجھے مسلمان کر کے ہی رکھنا، اور مسلمان کی حالت میں میرا خاتمہ بھی ہو، اور میرا شمار نیک لوگوں میں سے ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. پھر آگے کیا کہا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ان تمام بھائی جب سازش کر رہے تھے یوسف کو مارنے کی، تو ان تعلق سے بات ہے کہ ذالک من انباء الغیب، کہ یہ غیب کی باتیں تھی. نوحیہ الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، جب وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، یعنی 10 بھائی، وہاں پر آپ موجود نہیں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اشارے سے یہ کہا جا رہا ہے امرہم وما ہم یمکرون، اور وہ اپنے مکر و فریب کو تیاری کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے ان کو مارنے کی. وما اکثر الناس، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. ولو حرصت بمؤمنین، یہاں تک کہ بہت ہی انتھک کوشش کے بعد بھی وہ لوگ مومن نہیں رہے. کون لوگ؟ وہ 10 بھائی کے 10 بھائی. مومن سے مراد یہاں پر وہ راہ راست پر نہیں آئے، یعنی وہ جھوٹی باتوں پر اڑے رہے. وما تسألهم علیہ ان اجر، وہ آپ سے کسی اجر کے تعلق سے سوال نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، مگر یہ قرآن کا ذکر جو رحمت للعالمین کے اوپر نازل ہوا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ من آیت فی السماوات والارض، کی بہت ساری آیتیں، یعنی آیت سے مراد یہاں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آسمان میں اور زمین میں بھی ہے. یمرون علیہا،
جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حکم دیتا ہے وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ اس سے اعراض کرتے ہو. یعنی ان 10 بھائیوں کے اوپر یہ اشارہ ہے، یعنی اس طرح کے قتل و غارت کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس طرح کی پلاننگ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر وضاحت کر دی. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ مشرک ہی رہ گئے. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا پھر تمہارے اوپر قیامت آن پڑے، وہم لا یشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. یعنی تم لوگ جو اس طرح کر رہے ہو، کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ڈر نہیں، یا قیامت برپا ہونے والی ہے تو اس کا بھی تمہیں ڈر نہیں، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا جو قیامت ہونے والی ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. تو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، کہ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ جو تم نے چال چلا تم کامیاب نہیں ہوئے، تم نے مجھے مار ڈالا اور جا کر کے باپ کو کہا کہ بھیڑیا کھایا، گرچہ تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر کے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور پھر تم لوگ وہاں سے میرے سامنے آئے، اور یہاں تک کہ میرے ماں باپ سارے قبیلے اٹھ کر کے میرے سامنے آ گئے اور میرے سامنے سب سجود ہو گئے. ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی تم لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کی اتباع نہیں کرو گے. اس بات کی اتباع کرو، اور اگر نہیں کرو تو پھر تم لوگ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بات کا ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ ہم نے کسی بھی نبی کو اس سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں میں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول بنا کر کے بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، عورت نہیں تھی. الا رجالن کہا، الا رجالن، سب کے سب مرد تھے، کوئی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا. نوحی الیہم، جو ان کی طرف وحی کی، من اہل القریٰ، جو سب کے سب کوئی قریہ، کوئی گاؤں کے ہی رہنے والے تھے. اکثر بیشتر دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ جو انبیاء تھے وہ ان کا جو گاؤں، جو ان کا شہر یا پھر ان کا قریہ جہاں ان کی پیدائش ہے، اس پیدائش کے تعلق سے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ سب کے سب کوئی گاؤں یا کوئی قریہ کے رہنے والے تھے. فلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں گھومتے پھرتے نہیں، فینظروا، اور دیکھتے نہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو اس سے پہلے ان لوگوں کا کیا درگت ہوا. ولدار الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو آخرت سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے. حتی اذا استیأس الرسول، یہاں تک کہ رسول جب ان سے نا امید ہو گئے، وظنوا، اور گمان کرنے لگے، انہم قد کذبوا، کہ یقیناً وہ لوگ، ان لوگوں نے میرے سامنے جھوٹ کہا. کیا مطلب؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان لوگوں سے، یعنی ان کے بیٹوں سے نا امید ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے پری پلاننگ کر کے اپنے بھائی کو مار کر کے باپ کے سامنے جھوٹ بات کہی تھی کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے. تو بھیڑیا کھایا، یہ جھوٹ بات کہا تھا،
اس لیے یہاں پر ان کا ذکر کیا کہ ان سے نا امید ہو گئے. کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. وظنوا، اور گمان کرنے لگے، انہم قد کذبوا جاءہم، کہ جب وہ لوگ اپنے باپ کے سامنے آیا اور جھوٹ بات کہی تو نصرنا، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی پروردگار سے مدد مانگی. کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میرا مدد کرنے والا تو بہتر اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے نجات دیتا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اسے نہیں لوٹاتا جو مجرم قوم ہے. قَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قصہ، یہ قرآن کا قصہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو عقل والے ہیں، جو دانش مند ہیں. ما کان حدیثا یفتری، یہ اس میں کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے. ولکن تصدیق الذین بین یدی، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے، تفصیل کل شیء ہدی، جو یہ قرآن اس کی تفصیل بتاتا ہے اور ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. ورحمتا للقوم یؤمنون، اور ان آدمیوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے، اس قوم کے لیے رحمت ہے جو اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو پورے امت مسلمہ میں سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنا دیا ہے جو لوگ دانش مند ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں. ان کے لیے عبرت ناک واقعہ بتایا. یہ قصص اسی کو کہتے ہیں فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ بات ختم ہو گئی یہاں تک. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن مجید کے اندر پورے یہ سورت کا جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، یہ اختصار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس کا ذکر کیا. لیکن اگر تفسیر پڑھنے جائیں گے تو بہت ساری احادیث آتی ہیں جو کچھ یعنی زیادہ بیان کرتے ہیں. کچھ بات صحیح ہوتی، کچھ غلط ہوتی، اس لیے بیان نہیں کیا جاتا. لیکن قرآن کی روح سے جو واقعہ تھا وہ واقعہ آپ کے سامنے پورا رکھ دیا. اب یہ پر غور طلب بات ہے کہ سب کچھ باتیں ہو گئی، ہم نے پورا واقعہ پڑھ لیا، سن لیا، لیکن آپ ہی بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کہاں ہوئی؟ زلیخا سے شادی کہاں ہوئی؟ شادی ہوئی ہی نہیں. شادی کی بات لکھا ہی نہیں، ان کی شادی ہوئی نہیں سرے سے. شادی کی بات کہیں ذکر ان کا مل ہی نہیں رہا. تو پھر یہ مولوی لوگ اسٹیج میں جا کر کے ان کے تسبیح اور ان کی کیا کیا پڑھتے ہیں لیلا مجنون کے لیے. تو یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے. ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. جو قرآن میں ذکر ہے اتنا ہی اس کو بیان کرنا چاہیے. اور قرآن اس کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی شادی ہوئی ہی نہیں ان کے ساتھ. خیر، بات یہیں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ کام کاج بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا ادراک عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ تو ہمارے رمضان کو قبول فرما، ہماری تسبیح و تحلیلات کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے قیام سیام تمام چیزوں کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں و بہنوں کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تیرے اس قرآن کی محبت میں پورے رمضان اپنے گھر بار چھوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لا کر یا اللہ تیرے گھر میں عبادت کے لیے ماں اور بہنیں آئی. یا اللہ ان تمام کی لرزشوں کو معاف فرما دے. انہیں اللہ تو اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، بال بچوں کو نیک بنا اور مزید نیک عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سے جن کے بھی والد گزر چکے ہیں، والدین گزر چکے ہوں، یا اللہ ان تمام کی لرزشوں کو معاف فرما. یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی لرزشوں کو معاف فرما، اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ خاص طور سے ہمارے بال بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا،
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما، بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، مفلسی تندرستی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مسلموں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، کرم فرما، عفو کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، نرمی کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔